اپنی قربانی دینے کے واسطے تیار ہو چکا تھا۔ تیغے لا چوں ازمیاں بے روح کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت اور سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ آپ نے لا کی تلوار سے ایسی نفی کی، سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی دے دیا۔ جب نفی کامل ہو گئی تو الا اللہ کا اس بات ہو گیا، اور امام علی مقام اپنا سب کچھ قربان کر کے اس باقی کی ذات میں فنا ہو کے خود بھی باقی ہو گئے تھے۔ امام علی مقام تیار ہو کر اپنے بیمار بیٹے زین العابدین کے خیمے میں گئے۔ بیمار بیٹے نے جب اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھا، لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے اٹھا اور کہا، ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی ان دشمنوں سے لڑوں گا، میں بھی جام شہادت نوش کروں گا۔ امام نے آگے بڑھ کر اپنے بیمار بیٹے کو سنبھالا، گود میں لیا، سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوم کر کہا، بیٹا تجھے بھی رخصت کر دوں تو میری اولاد کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ بیٹا میری اولاد قیامت تک باقی رہے گی، یہ میرے نانا جان کا فرمان ہے، اور تم ہی میرے ایک فرزند رہ گئے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم باقی رہو گے اور تم سے ہی میری اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ میرے بیٹا سنو، میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ زین العابدین میرے بات صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بیٹا شریعت کی پابندی کرنا، اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بطور محرم رہنا۔ بیٹا جب کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں سہتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانے کو میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا، کہنا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا، تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے پانی کی ایک ایک بوند سے ترسایا، نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے تیری شبیہ کو مٹایا، علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا، نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے تیری بیٹیوں کو قیدی بنایا، نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، لیکن نانا تیرے نواسے حسین نے یہ سب کچھ قبول کر لیا، لیکن تیرے باغ کو خزاں کا شکار نہیں ہونے دیا۔ بیٹا پھر اماں جان کی قبر پر جانا، اماں جان کو میرا سلام کہنا اور میرے دوستوں کو بھی میرا سلام کہنا۔ آپ نے اپنا امامہ مبارک اتار کر زین العابدین کے سر پر رکھ دیا، یہ باطنی اجازت اور خلافت تھی۔ اپنی جانشینی سپرد کی اور سینے سے لگا کے پیار کیا اور صبر و رضا کے اس مجسمے کو بستر پر لٹا دیا، وہ ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے تھے۔ امام علی مقام ان سے فارغ ہو کر بیویوں کے پاس آئے، بیویوں سے فرمایا، لو تم پر میرا سلام ہو، میں ضرور جاؤں گا، یہ جب تک میرا خون نہیں بہا لیں گے ان کی پیاس نہیں بجھے گی، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، میرے بعد صبر کرنا۔ زینب تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے، زینب تمہیں اماں کے صبر کا طریقہ معلوم ہے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، منہ پر ہاتھ نہ مارنا، سینے پر ہاتھ نہ مارنا، اپنے بال نہ بکھیرنا، روتے ہوئے بیان نہ کرنا، نانا جان نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ یہ فرما رہے تھے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آئی اور آ کر لپٹ گئی، بابا بابا تم نہ جانا، بابا دشمن تمہیں بھی تیروں سے چھلنی کر
دیں گے, تمہیں بھی تلواروں سے کاٹ دیں گے, تو پھر میں بابا کس کو کہوں گی؟ کون میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا؟ امام نے اپنی بچی کو اٹھایا, سینے سے لگایا, سر کو چوما اور کہا, زینب سنو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. زینب, یہ سکینہ میری بہت پیاری بیٹی ہے. زینب, میرے بعد اس کو رونے نہ دینا, اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا. اور زینب رو رو کے کہہ رہی تھی, بھیا آج سکینہ یتیم نہیں ہوئی, آج ہم سب یتیم ہو گئے, ہمارا بھرا ہوا گھر لوٹ لیا گیا. امام فرما رہے تھے, زینب اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا, یہ میری کٹی پھٹی لاش کو کن آنکھوں سے دیکھے گی, اس سے پیار کیا کرنا. امام علی مقام نے سکینہ کو زینب کی آغوش میں دیا, ایک نظر اپنی بی بی رباب کو دیکھا, ایک نظر اپنی دوسری بی بی شہر بانو کو دیکھا, اور ان سوگواروں سے بھی فرمایا کہ تم پر سلام ہو, میرا چہرہ دیکھ لو, یہ چہرہ پھر دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوگا, صبر کرنا. آپ نے جو کچھ فرمایا شاعر نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا. اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم, لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم, اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم, ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم, مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے, بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے. میری وفات کے بعد, میری شہادت کے بعد آہو بکا نہ کرنا, میں تمہاری آہو بکا سے تمہارے پاس واپس نہیں آ سکوں گا. سنو, جس وقت مجھے ذبح کرے فرقہ ناری, رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری, بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا و زاری, جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری. ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر, اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر. کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر, رانڈوں میں بپا ہو گیا ہنگامہ محشر. چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور, کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر. بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ, روتی ہوئی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ, چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ, مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ, صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ, بےتاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ. شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے, اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے. امام علی مقام باہر نکلے, اپنے گھوڑے کو کھولا, جب بھی کوئی جاتا تھا آپ سوار کرتے تھے. اب آپ کی باری آئی, کوئی سوار کرنے والا نہیں رہ گیا, کوئی گھوڑے پر چڑھانے والا نہیں رہ گیا. غم نصیب بہن نے سر پر چادر ڈالی اور باہر نکل کے کہا, میری ماں جائے, تجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تو تجھے تیری بہن سوار کرے گی. بہنیں بھائیوں کو سوار کیا کرتی ہیں, دولہا بنا کر گھوڑے پر چڑھایا کرتی ہے. زینب کو دیکھو جس نے جنت کے دولہے کو سوار کیا, شہیدوں کے آقا کو
امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک نظر خیموں کی طرف دیکھا، خیموں میں روتے ہوئے سوگواروں کو دیکھا، دل میں ایک ہوک سی اٹھی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مولا یہ تیرے رسول کی بیٹیاں ہیں، ان کی چادروں کو بھی غیر محرموں نے نہیں دیکھا تھا، اب ان کی عزت و عظمت کا تو محافظ ہے۔ امام نے فرمایا لو خدا حافظ، لو فی امان اللہ، میں جا رہا ہوں۔ امام چلے تو سیدہ زینب نے کہا، سیدہ زینب نے روتے ہوئے کہا، زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر، صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پائے برادر، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ جب امام چلے تو سیدہ زینب رو رو کے یہ کہہ رہی تھی، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو کہ سرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ارے ڈھونڈو گے تو شبیر کا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے، کھڑے ہو کر فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ سنو سنو، میں تمہیں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن کوئی عذر نہ پیش کر سکو۔ سنو سنو میں کون ہوں۔ بوتان ابن علی ازال ہاشم باوقار، ای قدر کافی تمہارا اعتبار و افتخار۔ میں حسین ہوں، امیر المومنین حضرت علی کا فرزند، ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ۔ تم جانتے ہو کہ روئے زمین پر ہاشمی خاندان سے افضل کوئی خاندان نہیں ہے۔ میرے معتبر اور مفتخر ہونے کی یہی ایک دلیل کافی ہے۔ آگے سنو، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمین ہستم چراغے کردگار۔ میرے ہی نانا جان ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس زمین پر اللہ کے آفتاب و مہتاب ہیں، اور میں اسی آفتاب و مہتاب کی ایک کرن ہوں، انہی کا نواسا ہوں۔ مادرم زہراست بنت مصطفیٰ ام من، جعفر تیار ملک مکرمت را تاجدار۔ میری ہی ماں فاطمہ الزہرا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میرے چچا جعفر تیار ہیں جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ درمیان ما کتاب اللہ نازل بودا استی، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو قرآن، ایمان اور اسلام اور ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ رسول کے ذکر کے بعد ہمارا ذکر کرتا ہے اور ہمارا نام لیتا ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں
کہ جب کوئی نمازی نماز میں ہم پر درود نہ پڑے تو اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ لو اب میں تمہیں بتا چکا، اب قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا۔ سنو سنو، اب تم اچھی طرح جان چکے ہو، اب میرے پیچھے کوئی ایسا باقی نہیں رہ گیا جو تلوار پکڑ کر تمہارے سامنے آئے۔ اپنی مراد کو پورا کرو، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ کیا دیکھتے ہو؟ جلدی کرو، مجھ پر حملہ آور کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی، آگے بڑھے اور امام علی مقام کا خون اپنے سر لے۔ عمر بن سعد چلایا، ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کیسے جری ہو کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا، نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بائے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نورے ہیں ان کو، ارے سینے کے نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو۔ یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، پیدل سوار گرد سب سان ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ ظالم اس کے مشتعل کرنے اور بھڑکانے سے آگے بڑھے اور چاہا کہ نبی کے نواسے کو گھیرے میں لے۔ نبی کے نواسے نے اپنی تلوار ذوالفقار کو میان سے باہر نکالا۔ یہ وہ تلوار ہے کہ جب بدر کے میدان میں حضرت علی کے ہاتھوں میں چل رہی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آج یہ تلوار علی کے بہادر فرزند امام حسین کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے تلوار کو باہر نکالا، تلوار بھی زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی، آقا بس ایک اشارے کی منتظر ہوں، آج بھی وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں۔ تلوار ذوالفقار امام حسین کے ہاتھ میں تھی۔ امام علی مقام نے اس تلوار کے ساتھ حملہ کیا اور میدان کربلا میں ثابت کر دیا کہ اگر یہ تلوار ذوالفقار ہے تو میرے بازوؤں میں قوت بھی ہے، در کرار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ امام علی مقام نے حملہ کیا، آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا۔ جدھر آپ کا گھوڑا جاتا بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر دوڑ پڑتے، تلوار جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ علی کے لال نے یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچا دی، ہلچل مچا دی، ثابت کر دیا کہ میں نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہوا ہے، سیدہ کا دودھ آج اپنی تاثیر دکھا رہا تھا۔ وہ شجاعت دکھائی، وہ بہادری دکھائی کہ کربلا کے ذرے بھی اس کو کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے، بہت سو کو زخمی کر دیا۔ شمر اور عمر بن سعد، خولی بن یزید، یہ بڑے بڑے اشقیاء جو تھے آگے بڑھے، یہ چلا رہے تھے اور اپنے بزدلوں اور کمینوں کو بھڑکا رہے تھے، مشتعل کر رہے تھے، حیا کرو، شرم کرو، تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، یہ اکیلا ہے، اس اکیلے پر قابو نہیں پا سکتے ہو، اس کے ساتھ تلوار کی لڑائی نہ لڑو، اس کے گرد گھیرا ڈالو اور اس پر تیروں کی بچھار کر دو۔ ظالموں نے امام علی مقام کے گرد گھیرا ڈالا، چاروں طرف سے تیروں کا میل برسا دیا۔ نبی کا نواسا تیروں سے چھلنی ہو رہا ہے، کوئی تیر کمر میں لگ رہا ہے، کوئی پیٹ میں لگ رہا ہے، کوئی رانوں میں پیوست ہو رہا ہے، کوئی گھوڑے میں پیوست ہو رہا ہے۔ ارے کس کو تیروں سے چھلنی کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ نواسا ہے کہ جب یہ اپنی مہربان ماں حضرت فاطمہ کی آغوش میں کبھی اتفاق سے رو پڑتا
تو رسول اللہ جلدی جلدی تشریف لاتے اور فرماتے فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو، جب اس کے رونے کی آواز سنتا ہوں مجھے اذیت ہوتی ہے۔ ارے جس کا رونا، مہربان ماں کی گود میں رونا رسول پاک کو بے قرار کر دیتا تھا، آج جب اس کے جسم میں تیر پیوست ہو رہے تھے تو رسول پاک کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ نہ سمجھنا رسول پاک کو علم نہیں تھا، یہ نہ سمجھنا رسول پاک کو خبر نہیں تھی۔ میں رات آپ کو سنا چکا ہوں کہ امام علی مقام کی شہادت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں بنفس نفیس موجود تھے، اپنے بیٹے کی بے مثال قربانی کو دیکھ رہے تھے اور حسین کے خون کو بوتل میں لے رہے تھے۔ امام علی مقام، امام علی مقام دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، دشمنوں نے تیر پیوست کر دیے، ایک تیر دل میں لگا، ایک تیر سینے پر لگا، اس کی نوک دل میں چبھ گئی، امام کے جسم پر ایک لرزہ سا طاری ہوا، منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا بدبختو تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا۔ جب منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولی تو اب آنکھوں کے سامنے یزیدی لشکر نہیں تھا، ان کی چمکتی ہوئی تلواریں نہیں تھی، بلند کیے ہوئے نیزے اور بھالے نہیں تھے، سرکار دو عالم تھے۔ فرما رہے تھے بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک تلوار چلاؤ گے؟ تمہاری معراج کا وقت آ گیا ہے، تمہارے آخری سجدے کا وقت آ گیا ہے، اب وہ سجدہ کر کے دکھا دو جس پر عبادت بھی ناز کرے گی۔ بیٹا وہ دیکھو تمہارے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ دیکھو تمہارے بابا علی مرتضی اور تمہاری اماں فاطمہ الزہرا اور تمہارے برادر حسن مجتبیٰ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا اب یاد حق میں محو مستغرق ہو جاؤ، اب تمہاری معراج کا وقت ہے۔ امام علی مقام ان نظاروں میں گم تھے، شہید بوقت شہادت جو نظارے دیکھا کرتا ہے، جنت کے حسین مناظر ان کی نگاہوں کے سامنے بے نقاب ہو چکے تھے۔ امام کی تو اب معراج ہو رہی تھی، امام تو کسی اور ہی عالم میں تھے، اور وہ بدبخت یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی ہمت جواب دے گئی ہے، اس کے بازوؤں میں قوت ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے محاصرہ تنگ کر دیا، اتنا تنگ کیا کہ جسم میں نیزے پیوست کر دیے اور نیزوں کے ساتھ اچھال کر زمین پر گرانے لگے۔ ارے کس کو گرانے لگے؟ یہ وہ حسین ہے کہ جب رسول پاک نماز پڑھا رہے تھے تو یہ نواسا پشت پر چڑھ گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہ اگر میں نے سجدے سے سر اٹھایا یہ میری پشت سے گر پڑے گا، اس کو چوٹ آ جائے گی، اس کو کوئی تکلیف ہوگی۔ ارے جس کا پشت پر سے گرنا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا، ظالموں نے نیزوں کے ساتھ اچھال کر گھوڑے سے نیچے گرایا، مگر قربان جائیں ان کے، وہ خود تو گھوڑے سے نیچے گر گئے مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے۔ امام علی مقام زمین پر آ گئے، زمین پر آئے، زمین کانپنے لگی، عرش ہلنے لگا، آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی، فرشتے کہہ رہے تھے مولا دیکھ زمین پر کیا ہو رہا ہے، اور مولا کریم فرما رہے تھے حبیب اللہ کا بیٹا اپنی قربانی پیش کر رہا ہے۔ امام زمین پر آئے، شمر لعین دوڑ کر سینے پر چڑھ گیا۔ جب وہ سینے پر چڑھا آپ نے آنکھ کھولی، اس کے جسم پر کوڑ کے داغ دیکھے، برس کے داغ دیکھے، فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے۔ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، تو ہی وہ ابلک کتا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے، ٹھہر جا، ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کرنا۔ آج جمعے کا دن ہے، لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھ لی ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ فرض نہیں ہے، مجھ پر ظہر کی نماز فرض ہے، میں نے ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی، مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ شمر سینے سے اتر گیا۔ امام علی مقام نے اس حالت میں اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا دیا۔
پہلے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، آج تو اپنے خون سے وضو کیا تھا۔ یہ عشق کی نماز ہو رہی تھی اور عاشقوں کا امام اس نماز کو ادا کر رہا تھا۔ اس چشمے فلک نے ایسا سجدہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس زمین پر کسی نے ایسی عبادت کر کے بھی نہیں دکھائی ہوگی۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ حمد و ثنا کی اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا مولا شکر ہے کہ یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، باطل کے سامنے نہیں جھکا، غیر کے سامنے نہیں جھکا۔ مولا میرے اس سجدے کو قبول فرما، میری اس قربانی کو قبول فرما، مولا میرے اس سجدے کو قبول فرما لے اور نانے کی امت کو بخش دے۔ ان کی وفاداریوں کے قربان جائیں، کوئی ایسی وفاداری تو کر کے دکھائے۔ امام سجدے میں تھے، ظالموں نے پے در پے تلواروں کے وار کر کے سر کو جسم سے جدا کرنا شروع کر دیا۔ کس گردن کو کاٹ رہے ہیں؟ جس گردن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ ارے فاطمہ الزہرا نے کس طرح اپنے دل کو سنبھالا ہوگا اور نبی پاک نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ ظالموں نے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ جب سر کو جسم سے جدا کیا، امام علی مقام کا گھوڑا وحشیوں کی طرح ان قاتلوں پر ٹوٹ پڑا اور اس گھوڑے نے 17 آدمیوں کو کچل کے رکھ دیا۔ پھر گھوڑے نے اپنا منہ امام کے خون سے رنگین کیا، اپنا منہ امام کے خون سے رنگین کر کے وہ خیموں کی طرف بھاگا۔ خیموں کے پاس آ کر چلایا۔ سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے کھڑی تھی، فرمایا بیٹی ذرا میری گود سے نیچے اترو، میں باہر نکل کے دیکھوں تمہارے ابا آئے ہوں گے، ان کا گھوڑا چلا رہا ہے، وہ کہیں زخمی حالت میں نہ ہو۔ فاطمہ الزہرا کی جائی سر پر چادر ڈال کے جب باہر نکلی تو گھوڑے کی زین خالی تھی، گھوڑے کا منہ خون میں تربتر تھا، گھوڑے کے جسم میں تیر پیوست تھے۔ سر کو پکڑ لیا اور کہا واہ غریبا، واہ مصیبتا، واہ غربتا، روتے ہوئے محاذ کی طرف بھاگی اور یہ کہتی ہوئی بھاگی شہر بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ فاطمہ الزہرا کی جائی سر پر چادر ڈال کے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ شاعر کہتا ہے القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ او بدبختو ہٹو، مجھے اپنے بھائی کا منہ دیکھ لینے دو، یہ میرا پیارا بھائی ہے۔ آگے بڑھ کر کیا دیکھا؟ دل سوز منظر دیکھا۔ ایک ظالم کے ہاتھ میں امام کا سر تھا اور لاشا بے سر زمین پر تڑپ رہا تھا۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا،
غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ ناگا بہن کو آیا نظر لاشائے امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ کھڑی ہو گئی، مدینے کی طرف منہ کر لیا اور کہا یا محمد ھذا حسین بلارا مزمل بالدماء منقطع الاعضاء، یا رسول اللہ یہ حسین بے گور و کفن پڑے ہیں، جن کو کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے خاک و خون میں پڑے ہیں، ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں اور ان کے اعضاء خون میں تربتر ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب حضور کو پکارا، روح مصطفیٰ نے کہا زینب خیموں میں چلی جاؤ، ہم حسین کے پاس موجود ہیں۔ کیا دیکھا؟ حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی، پھوپھی بابا کہاں ہے؟ بیٹی تم کیوں آئی ہو؟ کن آنکھوں سے بابا کو دیکھو گی؟ امام علی مقام کے لاشے سے آواز آئی، زینب ذرا ہٹ جاؤ، میری بیٹی آ رہی ہے۔ بیٹی لاش کے اوپر گر گئی، امام کی روح پرواز کر گئی۔ امام علی مقام شہید ہو گئے، دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دی، بیویوں کے پاس جو ساز و سامان تھا سب لوٹ لیا۔ بیویاں کربلا کی زمین پر کھلے آسمان کے نیچے کھلے میدان میں بیٹھی تھیں، یہاں تک کہ ان کے کانوں میں جو زیورات وغیرہ تھے ہاتھوں میں دشمنوں نے سب نکال لیے، چادریں تک چھین لی، خیموں کو جلا دیا۔ امام کو شہید کر کے بھی دشمنوں کی حسرت، ناپاک حسرت پوری نہیں ہوئی۔ ظالموں نے امام علی مقام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا۔ اس وقت سورج کو گرہن ہو گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، دن کے وقت تارے نظر آ گئے۔ وہ سیاہی تھوڑی دیر کے بعد سرخی میں تبدیل ہو گئی، سارا آسمان سرخ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سخت غضبناک ہونے کی علامت تھی۔ جیسے کوئی غضبناک ہوتا ہے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اللہ جسمانیات مکانیات سے پاک ہے، اس کے آسمان کا سرخ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوئے ہیں اور سخت غضبناک ہے۔ آسمان سرخ ہو گیا، 7 روز تک آسمان سے خون برستا رہا، خون کی بارش ہوتی رہی جیسے رات کے وقت شبنم گرتی ہے۔ جو کپڑے اس خون کی بارش میں بھیگے سرخ ہو گئے، ایسے سرخ ہوئے کہ وہ پھٹ گئے، تار تار ہو گئے، ان کی سرخی نہ گئی۔ اور پانی کے بھرے ہوئے گھڑے خونوں خون ہو گئے، دیواریں سرخ ہو گئیں، آسمان خون کے آنسو رویا، زمین بھی روئی۔ کربلا سے لے کر بیت المقدس تک زمین پر پڑا ہوا جہاں کہیں سے بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ غیب سے رونے کی آوازیں سنی گئی، جن روتے تھے اور نوحے کرتے تھے۔ یزیدیوں نے
امام علی مقام کے لشکر کے اونٹوں کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے کھانے کے واسطے ذبح کیا۔ جب ان اونٹوں کو ذبح کیا گیا تو ان کے اندر سے خون کی بجائے آگ کے شعلے نکلے، اور جب ان کا گوشت پکایا گیا، بھونا گیا، تو وہ اندرائن کے پھل سے بھی زیادہ کڑوا تھا، اندرائن کے پھل سے بھی زیادہ کڑوا تھا۔ ایک پرندہ آیا، اس نے امام کے خون سے اپنی چونچ بھری اور اڑتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا۔ امام علی مقام کی بیٹی حضرت فاطمہ صغرا، جس کو آپ یہ فرما کر آئے تھے بیٹی میں کوفے پہنچنے کے بعد تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا، وہ شب و روز منتظر رہتی تھی کہ کب ابا کا قاصد آئے، کب پیغام لائے اور میں اپنے ابا جان کے پاس پہنچوں۔ یہ پرندہ ان کے مکان کی دیوار پر بیٹھ گیا اور بار بار کہنے لگا، ان الحسین یقتل بکربلا، ان الحسین یقتل بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ فاطمہ صغرا کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو کہا، اے پرندے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اور پرندہ بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ سر پر چادر ڈالی، مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ کے پاس گئی، کیا دیکھا کہ وہ بھی رو رہی ہیں؟ کہا، اماں رو کے رہی ہو؟ فرمایا، بیٹی میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اور بالوں پر غبار پڑا ہوا تھا، چہرے پر غم اور حزن کے آثار تھے، امامہ مبارک کے پیچ اکھڑے ہوئے ڈھیلے سے تھے، ہاتھ میں بوتل تھی جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ میں نے یہ حالت دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں قربان ہو جاؤں، کیا صدمہ پہنچا؟ اے چہرے پر غبار کیسا؟ یہ غم اور حزن کے آثار کیسے؟ ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں خون کیسا؟ فرمایا، شہید تو قتل الحسین آنفا، میں حسین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں، میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے جس کو لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں۔ فاطمہ صغرا نے کہا، اماں میرے مکان کی دیوار پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے۔ مدینہ طیبہ میں بھی کوہرام مچ گیا، سارے دوست عزیز جو تھے وہ رونے لگ گئے۔ یہ حضرت فاطمہ صغرا جو امام حسین کی بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت امام حسن کے فرزند حضرت حسن مثنیٰ سے ہوا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی مدینہ طیبہ میں تھے، یہ امام علی مقام کے ساتھ نہیں گئے تھے کیونکہ فاطمہ صغرا بیمار تھی۔ امام نے فرمایا تھا، بیٹی تم سفر کرنے کے قابل نہیں ہو، جب تمہیں آرام ہو جائے گا میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ تو یہ مدینہ طیبہ میں تھے۔ مدینہ طیبہ میں بھی زارو قطار احباب اور عزیز رونے لگے۔ رات ہو گئی، یزیدیوں نے اپنے مردوں کا کفن دفن کیا اور اہل بیت نبوت کے مقدس لاشوں کو بے گور و کفن پڑا رہنے دیا، نہ یہاں تک کہ کھڈے کھود کر ان کو دفن تک نہیں کیا، ان کے لاشوں پر مٹی تک نہیں ڈالی، ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے زمین کربلا پر۔ فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں زمین کربلا پر، فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ رات ہو گئی، جب رات ہوئی یزیدی لشکر سو گیا، ان کے چند افراد بطور پہرہ دار جاگ رہے تھے، لیکن ان سوگواروں کو کہاں نیند آتی تھی؟ ان پر تو قیامت قائم ہو چکی تھی، ان کا تو دل جگر پھٹ چکا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، سیدہ زینب اٹھی، ایک ایک لاش کے پاس جا کر آنسو بہاتی تھی اور اپنے جذبات کا اظہار کرتی تھی۔ جب امام علی مقام کی لاش کے پاس گئی، زارو قطار روتے ہوئے کہا، سر میرے کوئی دوست نہ دیوی، اے میرے پیارے بھیا سر میرے کوئی دوست نہ دیوی،
تے بہن تیری مجبور کتوں لیاواں کفن میں تیرا ایتھوں شہر مدینہ دور میرے پیارے بھیا دشمنوں تینوں میرے پاس کوئی چادر بھی نہیں چھوڑی جس کے ساتھ تیرے جسم کو ڈھک دوں تم سا کوئی غریب نہیں خستہ تن نہیں مرنے کے بعد گور نہیں اور کفن نہیں ہائے ہائے پرائی بستی ہے اپنا وطن نہیں واقف یہاں کسی سے یہ بے کس بہن نہیں لا کر کفن پہناتی میں مظلوم بھائی کو ہوتا اگر وطن تو میں دفناتی بھائی کو رو رہی تھی جذبات کا اظہار کر رہی تھی کیا دیکھا ایک برقع پوش ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا رہا تھا شاعر کہتا ہے اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی جدوں لوگ تمامی ستے ہر تلوار سردار پر دیاں دی اتے پہرا دیندی بتے ایک برقع پوش نظر آئے سی آوے گھوڑے اتے اگے نہ آویں وے تو بندے رب دے ایتھے ہیں شہزادے ستے ایتھے باغ نبی دا اجڑیا ہویا ایتھے لاشے ہیں شہادے متا قدم گھوڑے دا اتے لیاویں ایتھے پیاسے ہیں دناں دے سن آواز ہے درنے اگو اے کچھ بول سنایا میں تے تجھ غریب دا باپ ہاں بچڑی تیرا پہرا ویکھن آیا سن آواز ہے درنے اگو اے کچھ بول سنایا میں تے تجھ غریب دا باپ ہاں بیٹی تیرا پہرا دیکھن آیا ادو کتھے سنگ بابل اڑیا جدو سمر نے تیر چلایا اکبر دا دنگ اکھی ڈٹھا میرا اصغر گیا ترہایا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم